أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقاتلوهم اور لڑائی کرو ان کے ساتھ حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے ویکون الدین للہ اور دین اللہ کا ہو جائے. فإن انتہوا بس اگر وہ باز آ جائیں فلا عدوان بس نہیں ہے زیادتی الا علی الظالمین مگر ظالموں کا. الشہر الحرام حرمت والا مہینہ بالشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بدلے میں والحرمات اور عزت والی چیزوں میں قصاص بدلہ ہے. فمن اعتدى علیکم پس جو بھی زیادتی کرے تم پر فاعتدوا علیہ پس تم زیادتی کرو اس پر بمثل ما اعتدى علیکم اسی قدر جس قدر اس نے زیادتی کی تم پر. واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو واعلموا اور جان لو ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف. وأحسنوا اور نیکی کرو ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے. وأتموا الحج والعمرة للہ اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے. فإن أحصرتم بس اگر تم روک لیے جاؤ فما استيسر من الهدي بس جس قدر آسانی ہو قربانی سے وہ کر لو. ولا تحلقوا رؤوسکم اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ حتی یبلغ الهدي محلہ یہاں تک کہ وہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے. فمن کان منکم مریضا پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو او به اذى من رأسه یا اس کے سر میں تکلیف ہو ففدیۃ من صیام تو فدیہ دینا ہے روزوں سے او صدقۃ یا صدقے سے او نسک یا قربانی سے. فإذا أمنتم پس جب تمہیں امن مل جائے فمن تمتع بالعمرة إلى الحج پس وہ شخص جس نے نفع اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ فما استيسر من الهدي پس جس قدر آسان ہو قربانی کریں. فمن لم یجد پس جو شخص نہ پائے
فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو پھر 3 دن کے روزے ہوں گے حج میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 جب تم لوٹ آؤ، تلک عشرۃ کاملہ، تو یہ 10 پورے ہوئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ ہوں حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تقریباً 2 رکوع قبل سے احکامات کا سلسلہ جاری ہے، اور صلح حدیبیہ کے حوالے سے حدود حرم میں، حالت احرام میں اور شہر حرام میں لڑائی کے مسائل چل رہے ہیں کہ لوگوں کو، بالخصوص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ اشکال تھا کہ اگر اگلے سال بھی ہمیں قضا کے طور پہ عمرہ نہ کرنے دیا تو ہم کر کیا سکتے ہیں؟ حدود حرم میں بھی ہوں گے، حالت احرام میں بھی ہوں گے، اور دیکھادہ حرمت والا مہینہ اس مہینے میں بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاتلوہم، ان سے جہاد کرو حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، مراد یہاں مفسرین نے لکھا یہاں تک کہ کفر نہ رہے۔ عام امت کے لیے اختیار ہے، چاہے تو کوئی شخص مسلمان ہو جائے، چاہے تو کوئی کافر رہتے ہوئے ذمہ بن جائے، سلطنت اسلامیہ کے احکامات کو قبول کر کے وہ اسلامی نظام کے تحت زندگی گزارنے پر راضی ہو، ٹیکس دے، عین وہم صاغرون، قرآن کریم کے 10ویں پارے میں موجود ہے۔ لیکن جو خاص عرب ہیں ان کے لیے جزیہ دے کر رہنے کا حکم نہیں ہے، ان کے لیے 2 ہی اختیار ہیں، یا اسلام قبول کرے یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، ان کے لیے تیسرا آپشن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاتلوہم، ان کا قتل و قتال اس قدر کرو حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ مکے سے کفر ختم ہو، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ ہی کا یہاں پر چلے۔ فإن انتہوا، بس اگر وہ کفر سے باز آ جائیں، فلا عدوان، علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عدوان کا ترجمہ کفر کے ساتھ کی، ظلم قتل کے ساتھ کیا، فرمایا فلا عدوان الا علی الظالمین، تو پھر قتل نہیں کیا جائے گا مگر ظالم لوگوں کو۔ اب سوال وہی تھا اگلے سال چلتے ہوئے ذہن میں کہ اگر یہ لوگ ہمیں پھر بھی عمرہ نہ کرنے دیں اور پھر جواب میں ہم لڑائی کی کوشش کریں تو یہ کہیں کہ دیکھو جی مسلمان ہیں، یہ حرم کا لحاظ بھی نہیں کرتے، یہ حرمت والے مہینے کا لحاظ بھی نہیں کرتے، یہ احرام کا لحاظ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جواب سکھلا دیا، اور میں مکے کے مشرکین سے کہنا پچھلے سال بھی حرمت والا مہینہ ہی تھا جب تم ہمیں روک کر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ یہ پچھلے حرمت والے مہینے کے مقابلے میں یہ وہی ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور ان آیات سے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، ان میں جو شروع اسلام کے اندر بھی اور زمانہ جاہلیت میں احترام بھی ہوتا تھا، شروع اسلام میں بھی جہاد کرنا ممنوع تھا، اس آیت سے وہ حکم منسوخ کر دیا گیا کہ اب یہ حکم نہیں ہے، اب ان مہینوں میں مسلمان جہاد کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ یہ پچھلے حرمت والے مہینے کے مقابلے میں، والحرمات قصاص، فرمایا حرمتوں میں عزتوں میں بدلے ہوا کرتے ہیں، اگر تم عزت دو گے تو ہم بھی عزت دیں گے، تم نہیں دو گے تو ہم بھی دیں گے۔ فمن اعتدی علیکم، فرمایا جو شخص تم پر زیادتی کرے نا تو فاعتدوا علیہ، تم بھی اس پر زیادتی کرو، لیکن کرو اتنی جتنی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ اتنا ہی لیا جائے جتنی برائی کی گئی ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرف توجہ دلائی گئی، اور فرمایا واعلموا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور تقوی والوں کے ساتھ ہوں گے۔ جب تم پورے طریقے سے عدل اور انصاف سے کام لو گے نا تو تقوی یہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی اعانت اور مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ 10واں حکم ان احکامات میں سے اگلی آیت میں آ رہا، چونکہ جہاد کے سلسلے برقرار رکھنے کے لیے مالی طور پر اسباب کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ چاہے تو سارا نظام کائنات بغیر اسباب کے چلا دے، لیکن سنت اللہ یہ ہے
کہ دنیا اسباب کے تحت چلائی جائے گی، اس لیے فرمایا کہ جہاد کو برقرار رکھنے کے لیے تم پیسہ خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ سبیل اللہ سے مراد یہاں پر جہاد ہے۔ اور فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ قرآن کریم کی تفسیر صرف عربی پڑھ لینے سے آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر صرف عربی پڑھ لینے سے سمجھ آتی تو بہت سارے حضرات عربی دان ہونے کے باوجود قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ سمجھنے میں غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہوتے۔ اس موقع پر تفسیر روح المعانی وغیرہ میں ایک روایت لکھی ہے ابو عمران کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں اس دنیا کی ایک لڑائی ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا۔ ایک مسلمان بڑے جوش جذبے کے ساتھ اٹھا اور تلوار لے کر کافروں کی صف میں گھس گیا، اور پیچھے سے کسی نے یہ آیت پڑھی، کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس نے اس مسلمان کے اس عمل کو ہلاکت سے تعبیر کر دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر کھڑے تھے۔ حضرت آیت پڑھنے والے کا بعض روایات میں فوراً ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا تجھے پتہ ہے اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تجھے یہ پتہ کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ اس کے شان بروز سے واقف ہو؟ اب وہ بندہ خاموش۔ فرمایا اس آیت کا شان نزول سمجھو، تم شہادت کو ہلاکت سے تعبیر کر رہے ہو، اس آیت کا شان نزول تو یہ ہے کہ ترک جہاد کو ہلاکت سے تعبیر کیا ہے۔ کہا ہوا یہ کہ ہم انصار لوگ تھے، ہم کھیتی باڑی ہمارا ذریعہ معاش تھا، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو پھر ہمارے اکثر ایام اور اکثر سال و مہینے جو تھے وہ جہاد کے سفروں میں گزرنا شروع ہو گئے، اور ہم اپنی کھیتی باڑی کی طرف زیادہ توجہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا، مسلمان کثیر تعداد میں ہو گئے۔ ایک دن چپکے سے ایک آدمی نے دوسرے سے سرگوشی کی۔ اس نے کہا ایسا نہ کریں کہ اب ہم کچھ دیر کے لیے جہاد پر نہ جایا کریں، مسلمانوں کی کثرت بھی ہو گئی ہے، باقی ساتھی جاتے رہیں گے، اور اسی طرح پر کچھ دیر ہم اپنی کھیتی باڑی کاروبار کو سیدھا کر لیں تو ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ کچھ دیر ہمیں جہاد سے معاف رکھا جائے۔ تو پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رعایت اتاری۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے وہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس نے اس سرگوشی پر رعایت اتاری۔ فرمایا لا تلقوا بأیدیکم إلی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے فیصلے نہ کرو۔ ترک جہاد کو امت مسلمہ کے لیے ہلاکت سے تعبیر کیا گیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو ترک کر دو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کی زندگی مسلط فرما دے۔ آج دیکھ لیجیے جو قومیں جہاد سے راہ وفر اختیار کر چکی ہیں، کس قدر یہود و نصارہ کا اثر و رسوخ ان قوموں پر پڑ چکا ہے، اور نتیجتاً ذلت اور رسوائی کی زندگی مسلمان گزارتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے انہیں یہود و نصارہ کی اشیبان اور اجازت کی ضرورت ہوگی۔ اور جن قوموں نے فریضہ جہاد کو زندہ رکھا وہ آج بھی عزت کی زندگی بھی ہے۔ تو یہاں پر جہاد کی طرف کو فرمایا لا تلقوا بأیدیکم إلی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور فرمایا وأحسنوا، اور نیکی کرو۔ احسان عبادات میں ہے، احسان معاملات میں بھی۔ احسان کا معنی ہوتا ہے پورے خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ عبادت کو بجا لانا۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں۔ 4 سوال کیے تھے۔ ان میں سے تیسرا سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، حضور احسان فرمائیے کس کو کہتے ہیں، مجھے خبر دیجیے احسان کیا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کر کہ تو خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا، اگر یہ درجہ نصیب نہ ہو کم از کم یہ تو یقین کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا۔ یعنی پہلے نمبر پر تو تجھے مقام مشاہدہ نصیب ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں تو کم از کم مقام مراقبہ تو تجھے نصیب ہونا چاہیے۔ احسان یہ۔ اسی طرح مسلم شریف میں ایک روایت ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو فرض قرار دیا، کسی کو قتل کرو تب بھی اچھے طریقے سے کرو، مصرع کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، قتل ہوتا تو گولی مار دو، اگر کسی پر قتل کرنا، کسی کا قتل ہونا واجب ہو چکا ہے، لیکن یہ حکومت وقت کا ذمہ داری ہے، اور اسی طرح پر جہاد میں اگر کسی کو قتل کرنا پڑتا ہے۔ اور فرمایا جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھے طریقے سے ذبح کر لو، اور فرمایا پھر اس چھری کے ذریعے سے جانور کو راحت پہنچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ خود چھری ہو اور آپ اس کی گردن پر چلا کے اسے طرفہ کر مارے۔ اسلام تو یورپ والے تو انسانی حقوق کا صرف ڈرامہ کرتے ہیں، اسلام تو جانوروں کو بھی صحیح معنی میں حقوق دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تُلْقُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ہر معاملے میں درجہ احسان پہ رہو، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ 11واں حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ حدیبیہ کے موقع پر بھی اور اس سے پہلے بھی احکامات حج چل رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یسألونک عن الأهلة، لوگ ان چاندوں کی حقیقت پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کا بڑھنا گھٹنا کم ہونا زیادہ ہونا یہ کیا ہے۔ فرمایا مواقیت للناس والحج، لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب حج کے احکامات 11ویں نمبر پر یہ حج کا حکم بیان ہے۔ فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جب حج عمرہ شروع کر لو نا پھر اس کو پورا کرو۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اگر نفل عمل بھی ہے شروع کرنا ضروری نہیں، لیکن شروع کرنے کے بعد اس کو محفوظ کرنا اور پورا کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر کسی وجہ سے تم حج عمرہ پورا نہ کر سکو، تم روک لیے جاؤ، جیسے حدیبیہ کے موقع پر روک لیے گئے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو آسانی سے قربانی مل جائے وہ قربانی کر کے اپنا احرام کھول دو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ روکنا یا حج عمرے سے رک جانا راستے میں یہ صرف دشمن کی وجہ سے نہیں ہوتا، بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، حادثے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ دشمن کی وجہ سے تو روکا گیا، جیسے حدیبیہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 1400 صحابہ کرام کو روک دیا گیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آج کل کی وبا پھیلی کورونا کی، سنا ہے کہ جو آدمی اس میں بیمار ہو جائے وہ شدید قسم کے سانس کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کو سانس نہیں آتا، بیچارہ آکسیجن کے ذریعے سے کسی آلے کے ذریعے سے سانس لے سکتا ہے۔ اب ایسی بیماری لاحق ہو گئی، احرام باندھا ہوا ہے، ایسے آدمی کو معافی ہے کہ وہ احرام کھول دے، وہ عمرے کو حج کو مؤخر کر دے۔ اسی طرح کوئی آدمی جا رہا تھا، کوئی سواری کے ذریعے جدے سے مکے جا رہا ہو، یا یہاں سے یہ ایئرپورٹ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، اب وہ آدمی کیسے جا سکتا ہے حج عمرے کے لیے؟ تو اس لیے حضرات نے لکھا ہے کہ بیماری بھی اور حادثہ بھی حج میں احسان کا سبب بن سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف دشمن روکے تو تب ہی مجبور ہوگا بندہ، اگر دشمن کی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر اس آدمی کو احرام ہونا ضروری نہیں۔ اور انہوں نے دلیل پر یہی حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا، تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت وہ ایک واقعہ ہے، اسباب میں سے ایک سبب ہے، ایک واقعے کے تمام اسباب کا ایک جگہ پر ہونا یہ ضروری نہیں ہوا کرتا۔ لیکن ساتھ حکم یہ دیا کہ راستے میں رکنے کی وجہ سے اگر احرام کھولنا پڑ جائے اتنی دیر حلق نہ کرواؤ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، جہاں جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ پہلے دور میں یہ مسئلہ لکھا تھا فقہ کی کتابوں میں کہ کسی جانے والے کو سواری دے جانور دے دے، اسے کہے حدود حرم میں جا کر اس کو ذبح کر دینا، اور اس سے وعدہ لے لے کہ فلاں دن میں ذبح کرے گا، جب وہ دن گزر جائے تو ادھر سے یہ احرام کھول دے کہ ذبح ہو گیا ہوگا۔ لیکن یہ پرانے زمانے کا مسئلہ ہے، آج کل بڑی آسانی ہے، جانے والے کو پیسے دے، اسے کہیں کہ وہاں جا کے جانور خریدنا اور ذبح کر دینا، ذبح کر کے مجھے موبائل پہ فون کر دینا،
وہ فون کر کے بتا دیں کہ آپ کا جانور ذبح ہو چکا، کیونکہ سورہ حج میں ہے ثم محلها الى البيت العتیق، پھر اس جانور کا ذبح کرنا وہ پرانے گھر کے پاس ہوگا، یعنی حدود حرم میں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں پر آدمی روک لیا گیا وہیں جانور ذبح کر کے آ جائے، اور انہوں نے دلیل پھر حدیبیہ کے واقعے کو پیش کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پہ روکا گیا آپ نے وہیں پر ذبح کیا، واپس آ گئے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ حدیبیہ کا ایک طرف حلم ہے اور دوسری طرف اس کی حرم ہے، جہاں روکا گیا تھا آپ نے حرم والے کنارے پر آ کر جانور ذبح کیا، اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم میں واضح ہے کہ ثم محلها الى البيت العتیق، کہ اس جانور کو ذبح کرنا حدود حرم کے اندر ہوگا۔ اور فرمایا فمن کان منکم مریضا، یہ اس آدمی کا حکم ہے جس نے حج عمرے کا احرام تو باندھا ہوا ہے لیکن اب احرام کی حالت میں وہ جانور کو ذبح ہونے سے پہلے سر منڈوانا چاہتا ہے، تو مجبوری بن گئی۔ فرمایا تم میں سے کوئی بیمار ہو، سر میں تکلیف ایسی ہے کہ بال کٹوائے بغیر گزارا نہیں، تو سر میں تکلیف ہو گئی، جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر دیکھا، ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہے تھے اور سر سے جوئیں چہرے پر گر رہی تھی، اتنی جوئیں پڑ گئی اچانک۔ آپ نے فرمایا کعب اس کی وجہ سے تجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں تکلیف تو محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا سر کو منڈوا دے اور 6 ساغ گندم لے کر 3 ساغ گندم لے کر 6 مسکینوں میں تقسیم کر۔ تو اب قرآن پاک نے بھی یہ کہا ففدیۃ من صیام، یا تو روزوں کا فدیہ رکھ لے، اور صدقۃ یا صدقہ کرے، اور نسک یا قربانی کرے، 3 روزے رکھ لے، 3 ساغ گندم لے کر 6 مسکینوں میں تقسیم کر دے، یا پھر ایک جانور ذبح کر دے، ایک بکرا ذبح کر دے۔ تو میں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تمہیں امن ہو جائے نا دشمن سے، پھر دوبارہ جا کر حج اور عمرے کی قضا کر لو۔ اور ایک 12واں حکم ارشاد فرمایا تو میں فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جس نے عمرہ کیا حج کے ساتھ، جیسے ہمارے یہاں سے جانے والے حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع یہ ہے کہ ایک سفر ہو، 2 احرام ہو۔ مثلا حاجی یہاں سے جاتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں اور پھر حلال طریقے سے حرم میں رہتے ہیں، اور جب ایام حج شروع ہوتے ہیں دوبارہ احرام باندھ دیتے ہیں۔ اور یاد رہے عمرہ پورا سال ہو سکتا ہے، صرف 5 دنوں میں مکروہ ہے، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحج میں یہ ایام حج ہے، ان میں اگر کسی نے عمرہ کیا ادا ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا، باقی سارا سال جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے۔ البتہ رمضان مبارک میں عمرے کا ثواب احادیث میں ہے حج کے برابر ہوا کرتا ہے، رمضان میں عمرے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اب یہ طریقہ ہوگا کہ حج سے پہلے عمرہ کریں، تو فرمایا جس نے یہ کیا تو شکرانے کے طور پر فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو آسانی سے قربانی ملے وہ قربانی کریں۔ یہ دم شکرانہ ہوگا، اور دم شکرانے کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے عزیز و اقارب کو بھی کھلا سکتا ہے، فقراء کو بہرحال کھلایا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی نے حج عمرہ اکٹھا کر کے دیا، لیکن اس بیچارے کے پاس اب پیسے نہیں ہیں کہ وہ قربانی کر سکے، یا پیسے ہیں جانور شارٹ ہو گیا، اس بیچارے کو نہیں ملتا۔ فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو جب ایسی شکل پیدا ہو جائے تو 10 روزے رکھتے ہیں۔ روزے کیسے؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، 3 روزے تو حج میں ہوں گے، وہ 7، 8، 9 ذی الحج کا روزہ ہوگا۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب تم گھر آ جائیں، گھر میں آ کر بھی رکھے جا سکتے ہیں، سفر میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی حج کرنے کے بعد مکے نہیں ٹھہر گیا تو وہاں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اذا رجعتم کا مطلب یہاں مفسرین نے متعین کیا جب تم حج کے عمل سے فارغ ہو جاؤ۔ فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے پورے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، فرمایا کہ حج تمتع والا حکم اور یہ دم شکرانے والا جو حکم ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب بھی رہتے ہیں، مکے والوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ چونکہ ہم مسافر ہوتے ہیں، ہم ایک سفر میں حج عمرہ کرتے ہیں، وہ تو مسافر ہیں ہی نہیں، وہ جب جی چاہے حج کر عمرہ کر لیں اور ایام حج میں آسانی سے حج کر سکتے ہیں، اس لیے ان کا حج تمتع نہیں ہوگا۔
فرمایا واتقوا اللہ، ان تمام احکامات کی بجا آوری میں حق تعالیٰ کا تصور رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وعلموا اور جانتے رہو اگر تم نے ان احکامات میں اپنی مرضی کی ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سب سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب اللهم أجرنا من النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اقض حاجاتنا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا